بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس سے مکمل طور پر آگاہ کروں گا کہ ملائیشیا LCA پروگرام کے تحت کون سے اور کتنے جنگی طیارے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا حقیقتاً ملائیشیا بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے تیجس اور پاکستان کی جانب سے تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر طیاروں میں سے کسی ایک طیارے کو خریدنے جا رہا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ لوگوں کو حقیقی معلومات فراہم کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا، کیونکہ بھارتی میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ ملائیشیا بھارت کے تیار کردہ تیجس نامی جنگی طیارے خریدنے جا رہا ہے، جبکہ پاکستانیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملائیشیا JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کی میڈیا کے دعوے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم آج اصل حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو JF-17 تھنڈر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس کا جائزہ اور معائنہ لینے کے لیے JF-17 تھنڈر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بغور مشاہدہ کرنے کے بعد مہاتیر محمد نے JF-17 تھنڈر طیاروں کو اپنے ملک کی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے گہری دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دورے کے بعد ملائیشیا کی فضائیہ نے پاکستان سے 2 JF-17 تھنڈر طیارے ٹیسٹ کرنے، فضا سے فضا، فضا سے زمین اور خاص طور پر سمندر میں اس کی کارکردگی جانچنے کے لیے پاکستان سے مانگے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے دوست اسلامی ملک ملائیشیا کو 2 JF-17 تھنڈر کارکردگی جانچنے کے لیے فراہم کیے تھے۔ ملائیشیا کی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کی کارکردگی جانچنے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو تمام تر نکات اور ان وجوہات کے بارے میں آگاہ کروں جن کی بنیاد پر ملائیشیا جنگی طیارے خریدنے جا رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ لوگ کسی بھی خبر یا معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین گرامی، دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ ملائیشیا اپنی فضائی اور ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 36 لڑاکا لیکن لائٹ ویٹ جنگی طیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے۔ اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے اور جنگی طیارے خریدنے کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے لے کر دفاعی تجزیہ کار اور دفاعی ماہرین مختلف ممالک کے مختلف جنگی طیاروں کا باغور مشاہدہ کرنے، ان کی کارکردگی کو دیکھنے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے میں مصروف عمل تھے۔ جنگی اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائیشیا نے 8 جنگی طیارے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، جس سے اس بات پر تو مہر ثبت ہو گئی ہے کہ ملائیشیا انہی 8 جنگی طیاروں میں سے کسی ایک طیارے کو اپنے ملک کے دفاع کو مزید بہتر اور مضبوط ناقابل تسخیر بنانے کے لیے خریدے گا، جس کا واضح اور بہترین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2020 کے شروع میں ہی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ ملائیشیا کس ملک سے کون سا جنگی طیارہ خریدے گا۔ اس لیے اس حوالے سے بھارتیوں اور پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملائیشیا بھارتی تیجس اور پاکستانی JF-17 تھنڈر طیاروں میں سے کسی ایک کو خریدنے جا رہا ہے۔ یہ بات سراسر اور قبل از وقت ہے، کیونکہ فی الحال ملائیشیا کی جانب سے 2 جنگی طیاروں کو نہیں بلکہ 8 جنگی طیاروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بات سچ ہے کہ ملائیشیا کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے جانے والے لائٹ ویٹ جنگی طیاروں میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور بھارت کا تیجس جنگی طیارہ شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملائیشیا بھارت کے تیار کردہ جنگی طیارے تیجس کو خریدنے جا رہا ہے، جبکہ پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ ملائیشیا پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کو خریدے گا۔ حالانکہ ملائیشیا کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے جانے والے 8 جنگی طیاروں میں 6 مزید جنگی طیارے موجود ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان باقی رہ جانے والے 6 جنگی طیاروں کے ناموں سے آگاہ کرتا ہوں۔ ملائیشیا کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے جانے والے 8 جنگی طیاروں میں تیسرا نمبر کوریا کے FA-50، چوتھا نمبر اٹلی اور لناڈو کے 346M، پانچواں نمبر 39 NGL، چھٹا نمبر B-50A، ساتواں نمبر ساب گریپن، آٹھواں اور آخری نمبر 130 یوک جنگی طیارے کا ہے۔ ملائیشیا کی جانب سے سلیکٹ کیے جانے والے ان 8 جنگی طیاروں میں کسی بھی جنگی طیارے کا نام آنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے
کہ ملائیشیا اس جنگی طیارے کو ضرور خریدے گا، بلکہ ملائیشیا تو ان 8 جنگی طیاروں میں سے کسی ایک جنگی طیارے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ملائیشیا ان 8 جنگی طیاروں میں سے کس جنگی طیارے کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن ملائیشیا کے ایک دفاعی تجزیہ کار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان 8 جنگی طیاروں میں سے اس جنگی طیارے کو ملائیشیا کی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا جائے گا جو ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہو۔ نمبر 1، جو فضا سے سمندر میں بہترین کارکردگی کرنے کی اہلیت رکھنے کے علاوہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے مشنز میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جنگی طیارہ ملائیشیا کے لیے معاشی طور پر قابل عمل ہو، یعنی یہ زیادہ مہنگا نہ ہو تاکہ ملائیشیا اسے بآسانی خرید سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ملائیشیا کی جانب سے آرڈر کرنے پر مختصر وقت میں جنگی طیاروں کو ملائیشیا کے حوالے کیا جا سکے۔ چوتھی اور سب سے بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جس ملک سے طیارے خریدے جائیں گے وہ ملک کسی بھی طرح کے حالات میں طیارے میں آنے والی کسی بھی خرابی یا مینٹیننس کو کم قیمت میں جلد سے جلد مکمل کر کے ملائیشیا کو فراہم کرے۔ معزز ناظرین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر خصوصیات کس طیارے میں موجود ہیں۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی بہترین جنگی طیارے بنائے گئے ہیں ان تمام جنگی طیاروں کی قیمت JF-17 تھنڈر طیاروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب ممالک جب بھی کسی جنگی طیارے کو خریدنے کا سوچتے ہیں تو ان کی نظر سب سے پہلے JF-17 تھنڈر طیارے پر پڑتی ہے، کیونکہ JF-17 تھنڈر طیارہ نہ صرف کم قیمت ہے بلکہ ان تمام تر صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہے جو کسی ایک بہترین جنگی طیارے کا خاصہ ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر بات کریں ملائیشیا کی جانب سے سلیکٹ کیے جانے والے 8 جنگی طیاروں کی تو ان جنگی طیاروں میں صرف صاحب گریپن ہی ایسا جنگی طیارہ ہے جو JF-17 تھنڈر کے مقابلے کا ہے، لیکن اس طیارے کی قیمت JF-17 تھنڈر طیارے کے مقابلے میں کم از کم 2 گنا ہے، جبکہ باقی تمام طیارے JF-17 تھنڈر کے قریب تر بھی نہیں ہیں۔ رہی بات بھارت کے جنگی طیارے تیجس کی، تو تیجس کبھی بھی پاکستان کے JF-17 تھنڈر پر برتری نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ وہی طیارہ ہے جسے بھارت کی فضائیہ سمیت بھارت کی نیوی نے بھی فضا میں اڑانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ وہی طیارہ ہے جسے بھارت آج سے تقریباً 35 سے 40 سال سے بنانے میں مصروف عمل ہے، لیکن ابھی تک بھارت صرف 16 تیجس جنگی طیارے بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حال تیجس نامی جنگی طیارہ اتنا ہی قابل جنگی طیارہ ہوتا تو بھارت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ فرانس سے 36 رافیل جنگی طیارے خریدتا۔ جنگی صلاحیتیں تو دور کی بات، بھارت کا تیجس نامی قیمت میں بھی پاکستانی JF-17 تھنڈر سے بہت آگے ہے، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ تیجس کی قیمت 30 سے 40 ملین امریکی ڈالر، جبکہ JF-17 تھنڈر کی قیمت 28 ملین امریکی ڈالر ہے۔ جنگی صلاحیتوں کی بات کریں تو بھارت کے تیجس جنگی طیارے کو ابھی تک کسی بھی طرح کے جنگی میدان میں نہیں آزمایا گیا، جبکہ JF-17 تھنڈر طیارہ حال ہی میں بھارت کے 2 جنگی طیاروں کو مار گرانے میں کامیاب ثابت ہو چکا ہے۔ 27 فروری کا کارنامہ انجام دیتے ہی JF-17 تھنڈر نے جنگی میدان میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے کی اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی۔ رہی بات فضا سے سمندر میں مار کرنے کی، تو JF-17 تھنڈر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل C-802 کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آواز کی رفتار سے 4 گنا تیزی سے 400 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کی نیوی کو منٹوں میں ایسا سبق سکھائے گا کہ دشمن تا قیامت اس سبق کو چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں پائے گا۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں کم وقت میں زیادہ JF-17 تھنڈر طیارے تیار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک سال میں 24 سے 40 کے درمیان JF-17 تھنڈر طیارے تیار کرنے کی اہلیت میں کامیاب ہو چکا ہے، جبکہ بھارت ایک سال میں 8 جنگی طیارے بنانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کسی بھی جنگی طیارے کی مینٹیننس اور اسے مکمل طور پر اوورہال کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر ملائیشیا کی تمام تر شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی ایک بھی وجہ ایسی نظر نہیں آتی کہ ملائیشیا پاکستان کا JF-17 تھنڈر طیارہ نہ خریدے، ماں سوائے اس کے کہ ملائیشیا JF-17 تھنڈر سے مہنگا جنگی طیارہ صاحب گریپن خریدے، جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہاں، اگر ملائیشیا نے JF-17 تھنڈر سے بھی کم قیمت طیارہ خریدنے کا فیصلہ کیا تو پھر ظاہر ہے وہ طیارہ JF-17 تھنڈر نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہوگا۔
اور ایسا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس سے کم قیمت میں جو جنگی طیارہ اس وقت موجود ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے جدید ترین جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس طرح تمام تر حقائق کی روشنی میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ملائیشیا 36 JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کو خریدنے کا بہت جلد اعلان کرے گا۔ بہرحال ابھی بھی وقت باقی ہے اور ظاہر ہے آنے والا وقت ہی اس بات کی تصدیق کرے گا، لہذا ہم سب کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا ذیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔